جی پروگرام بریکنگ بیریئرز کے ساتھ آپ کی ہوسٹ عالیہ آپ کے سامنے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے پاکستانی کرکٹر سعید انور کی خواتین کے بارے جو بیان ہے اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کی۔ سعید انور نے ویمن امپاورمنٹ پر جو کچھ کہا ہے کہ مجھے سعید انور جیسے بندے سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع ہی نہیں تھی۔ میرے لیے ان کی یہ سٹیٹمنٹ، یہ بیان کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ سعید انور اور ان کے جیسے اور ان کے ساتھی بہت دفعہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کر چکے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ نئی نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے بھی چلتی رہی ہے، یہ والا ان کا بیان۔ لیکن اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کو کنڈیم نہ کیا جائے، اس کو پھر بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اچھا بات کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس سٹیٹمنٹ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ بذات خود انہوں نے جو بات کی اس کے اندر کتنے کانفلکٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو کرکٹرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، آرمی والے جو کرکٹرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ان کو ویمن امپاورمنٹ، خواتین کی عزت، پروگریسو مائنڈ سیٹ، ذرا اس طرح کی بھی کچھ ٹریننگ اس کے اندر شامل کر دیں۔ اس ٹریننگ میں یہ والے تھوڑے سبق بھی شامل کر دیں پلیز، کیونکہ یہ سبق بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جو سپورٹس مین ہے اس کا ملا بننے کا کیا کام ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آ سکی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹرز ایک خاص عمر پر پہنچنے پہ ملا بن جاتے ہیں، داڑیاں رکھ لیتے ہیں، مولوی بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی مرضی ہے آپ کون سا لباس پہنے ہیں، آپ داڑھی رکھیں نہ رکھیں، یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے۔ لیکن ایک سپورٹس مین کا جو گیٹ اپ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے۔ جس طرح کہ اس سے پہلے جو ان کے موٹاپے پر بھی بات ہوتی رہی، وہ اس لیے ہوتی رہی کہ عام بندے پہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، جو جیسے مرضی رہے، لیکن سپورٹس مین کا تو ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا تو لائف سٹائل ہوتا ہے۔ اگر اس کا وہ لائف سٹائل نہ ہو تو وہ سپورٹس مین ہی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو آپ ان کو لے جائیں، اور جو خواتین کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں یہ خبر آ رہی تھی کہ جناب ان کو بھی اب ٹریننگ دی جائے گی، جو خواتین ویمن پلیئرز ہیں ان کو رہنے دیں، وہ ٹھیک ہے، بلکہ آپ اس طرح کے لوگوں کو لے جائیں اور ان سے کہیں کہ ایک تو کام آپ یہ کریں کہ آپ جب سپورٹس کھیل رہے ہیں تو سپورٹس مین ہی رہیں، مولوی بننے کی کوشش نہ کریں پلیز۔ لیکن بہرحال وہ سپورٹس جب ختم کر دیں گے، اپنی ریٹائر ہو جائیں گے، تو تب بن جائیں گے، کیونکہ یہ تو ایک سلسلہ نکلتا چلا آ رہا ہے، یعنی یہ اب ایک ٹرینڈ، ایک وہ بن چکی ہے، روٹین بن چکی ہے کہ سب نے اس طرف آنا ہے۔ اچھا جی، سعید انور نے کہا کیا؟ جو میں نے آپ کو کہا کہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو اتنے کانفلکٹس نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا گھوم کر آ رہا ہوں، اور ابھی میں آسٹریلیا سے ہو کر آ رہا ہوں، اور نوجوان رول رہے ہیں وہاں پر، نوجوان رول رہے ہیں، میاں بیویوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خواتین کو کمائی کرنے پر لگا دیا ہے۔ اچھا اب آپ اس کے اندر یہ دیکھیے، انہوں نے ایک تو یہ بات کی کہ آسٹریلیا میں حالات اس لیے خراب ہو رہے ہیں کیونکہ خواتین کو کام کرنے پہ لگا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں خواتین کی کتنی بڑی تعداد کام کرتی ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ نئی چیز ہے، تبھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو آسٹریلیا میں اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو کام پہ لگا دیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ دنیا کے چند کنٹریز کے علاوہ، چند دقیانوسی اور اس طرح کے کنٹریز جس میں کہ افغانستان کے آپ خواتین کو برقع پہنائیں اور کوڑے مارے، باقی تمام کنٹریز میں خواتین کو کام کرنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ جو یعنی اب آپ یہ سوچیں کہ وہ ایک ایسی ایج میں یہ بات کر رہے ہیں جس وقت ان کے اپنے کنٹری میں خواتین پائلٹس تک ہیں، پاکستانی لڑکیاں پائلٹس بنی ہیں، اور بھی اس طرح کی پولیس وومن ہے، وہ پولیس مین کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ دنیا کی سپر پاور بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو فیکٹرز ہیں ان میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ اس ملک کی خواتین کام کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک جوڑا ہے، اور وہ ہے کہ ایجوکیشن۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ آپ کی صحیح تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کی ایجوکیشن کی کمی ہے، ایجوکیشن کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے آپ کا۔ اور اس سلسلے میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر ایک ویڈیو چل رہی ہے۔ اچھا وہ جو ویڈیو ہے وہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی۔ مصطفیٰ کمال پی ایس پی کے سربراہ ہیں، میرا خیال ہے کہ پی ایس پی اور ویسے تو ایم کیو ایم پی ایس پی کا مرجر ہو گیا تھا، ابھی تک مرجر ہے، یہ الگ الگ ہے۔ بڑے اختلافات ان سے جو ہیں وہ ان کے اس سے کہے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر صحیح بات، اچھی بات کہہ رہا ہو تو یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ بتایا ہے
کہ انڈیا اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے کہاں پر پہنچا ہوا ہے، کتنی ترقی کر رہا ہے، اس کے ایجوکیشن سسٹم میں نے آج اس کو کہاں پر پہنچا دیا ہے، اور پاکستان کے حالات دیکھیے کیا ہیں کہ کتنے کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ تو ذرا میں آپ کی ان کی یہ والی بات جو انہوں نے ایک گھمسان کا رن پڑا اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر نعرے لگائے انڈیا کی کامیابی اور وہاں کی ایجوکیشن کے سسٹم کی، تو آپ ذرا خود سنیے، اپنے کانوں سے آپ سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا۔ ہمارا پڑوسی انڈیا، اس نے 30 سال پہلے اپنے لوگوں کو وہ پڑھایا جو کہ دنیا کی ضرورت تھی۔ آج دنیا کی 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈینز ہیں۔ ان کے پاس بجٹ کتنا ہے؟ $5 ٹریلین ان 25 انڈین کمپنیز کے سی ای اوز کے پاس ہے۔ آج جو اگر انڈیا بوم کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، وہ آج ان لوگوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے جس کو انہوں نے وہ تعلیم دی جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ تھی، اور وہ جا کر انہوں نے دنیا میں کام کیے، اور آج انڈیا میں انویسٹمنٹس کی بھرمار ہے۔ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $2.7 ارب۔ انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $270 ارب۔ ہمارے پاس ریزرو ہے سارے ملا کے جو کہ ہم خرچ بھی نہیں کر سکتے، قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، 8-9 ارب، کبھی 6 ارب ہو جاتے ہیں۔ انڈیا کا ریزرو ہے $607 ارب۔ کیسے ہوا؟ آج اگر آپ اپنے یہاں سب سے زیادہ ڈالرز کیسے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں سر؟ ایکسپورٹ پہ بھی نہیں آ رہے۔ $32 ارب ہماری ایکسپورٹ ہے، $33 ارب ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی بھیج رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جو ڈالر کا چنک آتا ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے آتا ہے۔ وہ اگر 33 ارب ڈالر، 100 ارب ڈالر اگر آپ کو پہنچانے ہیں تو آپ کو اپنے نوجوانوں کو رائٹ تعلیم جو کہ آج کی دنیا کی ضرورت ہے اس سے آراستہ کر کے آپ کو اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں تو دیکھ لیا آپ نے، اب پارلیمنٹ میں پاکستانی پولیٹیشنز بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم اپنے پروگرامز میں کرتے ہیں۔ ہم ایک عرصے سے اپنے پروگرامز میں کیا بات کر رہے ہیں؟ انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم کی ہم کتنی تعریف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں جو ان کی لابنگ ہے، انہوں نے کیا کہا کہ دنیا کی بڑی کمپنیز پر، ٹیک کمپنیز پر اس وقت انڈیا رول کر رہا ہے۔ جب میں نے یہ والی بات کی تھی اور ویڈیو بنائی تھی تو اس وقت جو کیا کچھ ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ دیکھ لیں آپ کے اثاثے کون سے ایسٹس اور ان کے اثاثے دیکھیے کون سے ہیں۔ پوری دنیا میں سندر پچائی سے لے کر سب جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں۔ اب وہ جو خود اعتراض کرنے والے پولیٹیشنز بھی یہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اب کوئی چارہ نہیں رہا نا، اب وہ آگے نکل گئے، اب تو وہ کہاں پہنچ گئے، اب آپ ان کو کیچ نہیں کر سکتے، ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ اب آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہی بات کریں یا تعریف شروع کر دیں۔ اب آپ سچ بولنا شروع کر دیں۔ پہلے آپ سچ سننے کو تیار نہیں تھے، پہلے آپ ہمارا سچ سننے کو تیار نہیں تھے، اب آپ وہی ہمارا سچ بول رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں رہا۔ اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ پتلی گلی سے نکل کر کہیں نکل کر آپ کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ انڈیا جو اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے فیکٹرز آپ نہیں مانیں گے، آہستہ آہستہ جو ہے ہم وہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ آگے کچھ عرصے کے بعد چل کر آپ وہ والے فیکٹرز بھی مان لیں گے کہ ہاں جی انڈیا جو ہے وہ اس کی ترقی میں یہ بات بھی ہے، اس کی ترقی میں یہ بات بھی ہے۔ ابھی چلیں آپ نے ایجوکیشن کا تو مان لیا، تو یہ جو ہے یہ اب کوئی مطلب یہ تو چڑھتے سورج والی بات ہے نا، چاند چڑھتا ہے تو سارے ہی ویکھنے، چاند چڑھ گیا، ان کا چاند چڑھا ہوا، ان کا سورج چڑھا ہوا، آپ بس دیکھیے اور آنکھیں آپ کی چندھیائی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سپورٹس میں تک کس قسم کی مینٹالٹی کی بات کریں، ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ تو میں نے یہی کہا کہ ان کو کھیل کی پریکٹس کروانے کے بجائے، کھیل کی ٹریننگ دینے کے بجائے آپ ان کو تھوڑا سا جو ہے نا ذرا یہ والی ٹریننگ دے پائیں، نکلو آگے نکلو، یہ اب چھوڑ دیں، آپ پتھر کے زمانے کی باتیں، آگے نکل جائیں، پہلے ہی بہت پیچھے رہ گئے۔ تو جناب بس اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔